جو ایک ایسا میں نے سبق سیکھا ہے اسٹرگل کرنے کا اور ہار اور جیت کے ڈائنامکس کو سمجھنے کا. تو جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کے پیر زمین پہ رہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا کہ جیت سارا وقت نہیں رہے گی, اور جب آپ ہارتے ہیں تو آپ اس کے بھی ڈائنامکس سمجھ جاتے ہیں. وہ بڑی چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں. سب سے زیادہ جو آپ زندگی میں سیکھتے ہیں وہ جب آپ مشکل وقت آپ کا آتے ہیں, سول سرچنگ کرتے ہیں. تو میں تو اس کے لیے ساری زندگی میری ٹریننگ ہے. اس کے لیے میں تو امیڈیٹلی آگے کا سوچنا شروع ہو جاتا ہوں. اپرچونٹی جو ہے وہ زیادہ اس ملک کے لیے فائدہ پہنچا سکتی ہے میرے پرائم منسٹرشپ سے, اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم بن جائیں ہم جو کہ اپنی ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑے. تو اس وقت جو یہ موومنٹ بن گئی ہے یہ ایک حقیقی آزادی ہے. حقیقی آزادی کا مطلب یہ کہ قوم اپنے پیر پہ کھڑا ہو, اپنے فیصلے کرے, فورن پالیسی ہو اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے لیے, سب سے دوستی ہو, لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کسی اور قوم کے لیے ہم قربان نہ کریں. میری جو زندگی ہے نا 18 سال کی عمر سے اسٹرگل ہی تھی. جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں اسپورٹس میں, ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں پہنچتے ہیں, پھر کمپیٹ انٹرنیشنلی کرتے ہیں, تو وہ سارا وقت اونچ نیچ ہے آپ کی زندگی میں. یا آپ ہار رہے ہوتے ہیں یا جیت رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو اسپورٹس کی فیلڈ میں جو ایک ایسا میں نے سبق سیکھا ہے اسٹرگل کرنے کا اور ہار اور جیت کے ڈائنامکس کو سمجھنے کا. تو جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کے پیر زمین پہ رہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا کہ جیت سارا وقت نہیں رہے گی, اور جب آپ ہارتے ہیں تو آپ اس کے بھی ڈائنامکس سمجھ جاتے ہیں. وہ بڑی چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں. سب سے زیادہ جو آپ زندگی میں سیکھتے ہیں وہ جب آپ مشکل وقت آپ کا آتے ہیں سول سرچنگ کرتے ہیں. تو میں تو اس کے لیے ساری زندگی میری ٹریننگ ہے. اس کے لیے میں تو امیڈیٹلی آگے کا سوچنا شروع ہو جاتا ہوں. اپرچونٹی جو ہے وہ زیادہ اس ملک کے لیے فائدہ پہنچا سکتی ہے میرے پرائم منسٹرشپ سے, اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم بن جائیں ہم جو کہ اپنی ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑے. تو اس وقت جو یہ موومنٹ بن گئی ہے یہ ایک حقیقی آزادی ہے. حقیقی آزادی کا مطلب یہ کہ قوم اپنے پیر پہ کھڑا ہو, اپنے فیصلے کرے, فورن پالیسی ہو اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے لیے, سب سے دوستی ہو, لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کسی اور قوم کے لیے ہم قربان نہ کریں. غریب آدمی کسی ہسپتال میں جائے اس کو مفت علاج ملتا ہے. جو ہم نے کوشش کی ہیلتھ کارڈ لا کے کہ عام لوگوں کے لیے, غریب گھرانے کے لیے ہیلتھ انشورنس کہ 10 لاکھ تک کہیں بھی علاج کروا سکو, یہ تو ہم نے شروع کیا. یہ سارے مغرب میں ہے. ادھر فلاحی ریاست ہے, عدالت میں جاتا ہے غریب آدمی, حکومت اس کو وکیل کر کے دیتی ہے. جب غریب آدمی کی آواز, اس کی جب دکھ اور درد کی آواز اوپر سنتا ہے, اور جب آپ اس کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی سنتا ہے اوپر والا. مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی. ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی. ریاست نے پورے بیواؤں, معذوروں کو, یتیموں کو, غریبوں کو, حضرت عمر کے زمانے میں پینشنز آئی تھی, پہلی دفعہ بوڑھوں کو بھی ذمہ داری لی. انسانی معاشرہ تھا. آج اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے فلاحی ریاست کدھر ہے, ڈنمارک, سویڈن, ناروے, برطانیہ, آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ کیسے انسانوں کی قدر ہے. میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ اپنے جانوروں کا ہمارے انسانوں سے بہتر دھیان رکھتے ہیں. وہاں غریب آدمی بے روزگار ہوتا ہے, اس کو پیسے ملتے ہیں جب تک روزگار نہیں ملتا. وہاں غریب آدمی کے لیے بہترین سکول ہیں, مفت پڑھائی ہے. غریب آدمی کسی ہسپتال میں جائے اس کو مفت علاج ملتا ہے. جو ہم نے کوشش کی ہیلتھ کارڈ لا کے کہ عام لوگوں کے لیے, غریب گھرانے کے لیے ہیلتھ انشورنس کہ 10 لاکھ تک کہیں بھی علاج کروا سکو, یہ تو ہم نے شروع کیا. یہ سارے مغرب میں ہے. ادھر فلاحی ریاست ہے. عدالت میں جاتا ہے غریب آدمی, حکومت اس کو وکیل کر کے دیتی ہے. جب غریب آدمی کی آواز, اس کی جب دکھ اور درد کی آواز اوپر سنتا ہے, اور جب آپ اس کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی سنتا ہے اوپر والا. کا پریشر شاید ہی کبھی کسی کی پارٹی کے لیڈر کے اوپر یا اس کی پارٹی کے ممبرز کے اوپر
डाला हो जो इस वक्त हमारे ऊपर पूरा प्रेशर डाला जा रहा है। मैं सिर्फ एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि इस प्रेशर की वजह से मैं शायद पीछे हट जाऊं। मैं चाहता हूं कि आप अपना मुकाम समझे। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को कहा कि इस्लाम इंसान के सामने झुको। शैतान को उन्होंने जन्नत से निकाला एक वजह से, इबादत तो वो सबसे ज्यादा करता था अल्लाह की, क्योंकि उसमें तकब्बर था, कहता मैं इंसान के सामने नहीं झुकता। और अल्लाह ने उसे कहा कि तुम्हें भी अंदाजा नहीं कि मैंने इसको क्या सलाहियतें दी हैं। और कुरान में फिर ये भी है, जब इंसान ऊपर जाता है तो फरिश्तों के उससे ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो गिरता है जानवरों से नीचे गिर जाता है। हमारे ऊपर है, हम ऊपर जाना चाहते हैं या जमीन पे रेंगना चाहते हैं। पाकिस्तानियों, आप एक दफा फैसला कर लें। जब आप फैसला करेंगे कि हम किसी सूरत स्वाए अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकेंगे, आपकी परवाज ऊपर चली जाएगी। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आप समझ गए, आपकी जंजीरें टूट जाएंगी।